السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم سر، گڈ آفٹرنون سر، ویلکم سر۔ وہ جوں ہی شو روم میں داخل ہوا بہت ساری آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں۔ سر ہلا کر اس نے ہلکی سی اسمائل پاس کرتا جو اس کی ذات کا خالصاً حصہ تھی۔ وہ آفس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سر کیا لیں گے، جوس یا کافی؟ اس کا منیجر موت بانا سا ہاتھ باندھے سوال کر رہا تھا۔ فی الحال کچھ نہیں، تم جلدی سے اس ویک کا ڈیٹا لاؤ، مجھے دوسرے سٹی بھی جانا ہے۔ ہری اپ، ٹائم ویسٹ مت کرو۔ وہ کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی کی طرف دیکھتا اسے آرڈر کرتا ہوا بولا۔ شور سر۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ جان نے گردن پیچھے گرا دی، آنکھیں بند کیے آہستگی سے گنگنانے لگا۔ سفید رنگت پر گھنی چھوٹی سی داڑھی، کھڑی ہوئی تیکھی ناک، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اس کی وجاہت کو چار چاند لگا رہی تھی۔ عامر یار یہ دیکھو، یہ والی گاڑی اچھی ہے۔ اس کی سماعتوں سر ایک پتلی سی آواز ٹکرائی۔ جانا بیٹی دھیان سے گر جاؤ گی۔ ایک اور مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول لیں۔ جانا کتنا میچ کرتا ہے نا میرے نام سے، وہ خود سے کہتا ہوا ہنس دیا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اسے جانا کو دیکھنے کی خواہش ہوئی۔ دروازہ کھول کر اس نے باہر جھانکا۔ سامنے ایک 20-22 سالہ لڑکی جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس، کندھوں پر اسٹالر اور پاؤں میں جوگرز پہنے ماربل کے چکنے فرش پر سلائڈنگ کرتی ہوئی خوش اور خروش سے ایک سے دوسری گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جانا کی اس حرکت پر بے ساختہ ہنس پڑا۔ اسے کوئی پاگل لگے گی، اٹھ سی پاگل۔ اس نے ذرا اپنی رائے میں ترمیم کی۔ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگائے اسے دیکھنے لگا۔ سر اس فائل میں سارا ڈیٹا ہے۔ یاسر منیجر فائل لیے اس کے پاس آیا۔ جانا کہیں گاڑیوں کے پیچھے غائب ہو گئی تھی۔ سر، یاسر نے ذرا حیرانی سے پھر اسے پکارا۔ ہاں۔ وہ چونکا۔ اسے آفس میں رکھو، میں آتا ہوں۔ اوکے سر۔ وہ ذرا آگے اس کی تلاش میں بڑھا۔ قدم بڑھاتا وہ اسے تلاش کر رہا تھا۔ وہاں کے ورکرز حیرانی سے اپنے باس کو دیکھ رہے تھے جو اپنے آفس سے بہت کم باہر نکلتا تھا۔ کدھر چلی گئی، اس نے سوچا کہ اچانک زوردار دھکا لگا۔ وہ سنبھلنے کی کوشش سے پہلے ہی زمین بوس ہو چکا تھا۔ سر اس کے ملازمین بکھلا گئے۔ اوہ ریئلی سوری، میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ گھبرائی ہوئی آواز پر اس نے نظریں اٹھائیں۔ سامنے وہی تھی جس کو وہ تلاش کر رہا تھا۔ بے شک ملنے کا سٹائل بہت برا تھا مگر یادگار رہنے والا ضرور تھا۔ سر، یاسر فوراً اسے سہارا دے کر اٹھانے کے لیے آگے بڑھا مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ جانا پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دکھنے میں تو بہت امیر کبیر آدمی لگ رہا تھا، کیا پتہ اس کو کیا سزا دیتا۔ مس، آپ مجھے اٹھائیں گی؟ اس نے جانا کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔ میں وہ گھبرا گئی جی، گرایا آپ نے ہے تو اٹھائیں گے بھی آپ، ہے کہ نہیں؟ وہ مسکرایا۔ جانا پہلے ہی پیش و پشش میں کھڑی رہی، پھر نہ چاہتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھا۔ جان بھرپور انداز میں مسکراتا اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہوا۔ تھینک یو، اس نے سر کو ذرا خم کرتے ہوئے کہا۔ جانا بیچاری سر ہلا گئی، حالانکہ غلطی اسی کی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عامر کی آواز پر اسے کرنٹ لگا۔ عامر کچھ بھی تو نہیں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر جلدی سے اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ یہ کون ہے؟ عامر جان کو گھورتے ہوئے بولا۔ شو روم کا مالک۔ جواب جان کی طرف سے آیا۔ عامر کے تنے ہوئے نقوش وہیں ڈھیلے پڑ گئے۔ نائس ٹو میٹ یو، عامر اب کسکیانہ سا اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا۔ جان نے بھی رسماً ہاتھ ملا کر چھوڑ دیا۔ وہ بابا آ گئے۔ جانا کی آواز پر اس نے سامنے دیکھا۔ ایک ڈھیر عمر آدمی جس کے ساتھ جانا چپکی ہوئی تھی، وہ ان کا تعارف جان سے کروا رہی تھی۔ جان نے سر کے اشارے سے انہیں سلام کیا۔ آپ کون ہیں ان کے؟ اس نے عامر سے پوچھتے ہوئے جانا کی طرف اشارہ کیا۔ یاسر نے حیرانی سے اپنے باس کو دیکھا، جو فضول سے فضول تر سوال ان اجنبیوں سے کیا جا رہا تھا۔ وہ تو کسی اجنبی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں ان کی فینسی ہوں اور آج بابا اپنے ہونے والے داماد کو گاڑی دلوانے لائے ہیں۔ عامر کی بجائے جانا نے خود ہی پورا تعارف کروانے کے ساتھ ساتھ یہاں آنے کی ریزن بھی بتا دی۔ اوہ مطلب سسر کے ٹکڑوں پر پلنے والا داماد؟ اس کی بات پر جانا کا رنگ پھیکا ہوا۔ وہاں عامر کا بھی چہرہ غصے سے لال پڑ گیا۔ یاسر گنگارا۔ اس کا صبر جواب دے گیا۔
اس کا باس ضرور سستی اسپیکر آیا تھا جو بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ اپنی سوچ پر لعنت بھیجتے ہوئے اس نے ایک نظر جان کو دیکھا اور نرمی سے گویا ہوا، سر آپ پلیز اندر چلیں، ہم کسٹمر کو ڈیل کرتے ہیں۔ جان نے سر ہلا دیا۔ ایک مسکراتی نظر جانا پر ڈال کر وہ آفس کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے عامر کی کٹلی نگاہیں، اس نے ان کا دور تک پیچھا کیا۔ سنو، اس لڑکی کے بارے میں مکمل انفارمیشن چاہیے مجھے۔ جی باس، اس کا اشارہ سمجھ کر یاسر نے بغیر حیران ہوئے سر ہلا دیا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ جانا فائل پر جھکا وہ دھیمے سے گنگنایا تھا۔ جانا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والد اکرم صاحب کی کپڑے کی ایک بہت بڑی دکان تھی جس میں اللہ پاک نے بہت ہی برکت رکھی تھی۔ اس کی والدہ نور بیگم گھریلو خاتون تھی۔ عامر اس کی پھوپھو کا بیٹا تھا۔ اس کے والدین کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اکرم صاحب نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور ساتھ میں داماد بھی بنانا چاہتے تھے۔ جانا اور عامر دونوں ساتھ میں ہی بڑے ہوئے تھے۔ دونوں میں صرف 1 سال کا فرق تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ جان ایک مشہور بزنس مین تھا۔ اس کا گاڑیوں کا شو روم تھا جس کی برانچز تقریباً ہر شہر میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی والدہ یمنا نے اس کے بچپن ہی میں اس کے والد سے طلاق لے لی تھی۔ وہ کسی اور کو چاہنے لگی تھیں اور اب جان کے والد یوسف صاحب کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ انہوں نے یمنا کو طلاق دے دی تھی مگر کبھی انہیں بھلا نہیں پائے تھے، مگر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا تھا۔ جان ابھی 18 سال کا تھا جب ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی موت کا صدمہ بہت بھاری تھا اس کے لیے، مگر وہ خود کو سنبھالنا جانتا تھا۔ والد کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کام سیکھ گیا تھا، اس لیے خوب محنت کی اور اپنے والد کے سالوں کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ دنیا کے سامنے تو وہ ہنسنے والا خوشباش انسان تھا، مگر کسی کو اس کی ہنسنی میں کھوکھلا پن محسوس نہیں ہوا تھا۔ چائے شام کے وقت اکرم صاحب اور عامر لان میں ہوا کھا رہے تھے۔ اندر کچن میں نور بیگم چائے اور کباب تیار کر رہی تھی، ساتھ ہی جانا ان کی مدد کر رہی تھی۔ جانا کی آواز پر اکرم صاحب مسکرائے۔ آ گئی میری شہزادی، اکرم صاحب نے محبت سے کہا۔ ملکہ عالیہ نظر نہیں آ رہیں؟ انہوں نے شریر لہجے میں نور بیگم کا پوچھا۔ جانا ہنس پڑی۔ آ رہی ہیں بھی ملکہ، اپنے بادشاہ کے لیے کباب لے کر۔ وہ آنکھ مار کر سامنے آتی نور بیگم کو دیکھ کر بولی۔ اکرم صاحب کا جاندار قہقہ فضا میں گونجا تھا۔ نور بیگم بس باپ بیٹی کو گھور کر رہ گئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ جانا نے عامر سے پوچھا، مگر وہ تنے ہوئے نقوش لیے سامنے خلا میں گھورتا رہا۔ ارے بیٹا، مل جائے گی گاڑی، آپ نے خود ہی آج ضد کی تھی کہ یہاں سے نہیں لینی، اچھی بھلی چیز آپ کو پسند آ گئی تھی، پھر انکار کرنے کی وجہ؟ خیر ہم کل چلیں گے نا، آ جائے گی گاڑی بھی، چلیے اپنا موڈ اچھا کریں۔ اکرم صاحب نے پیار سے عامر کو پچکارا۔ وہ جواب دینے کی بجائے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا گیا۔ اکرم صاحب بھی مطمئن سی چائے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جانا نے ناگوار نظروں سے عامر کو دیکھا۔ عامر اس سے محبت ہی سہی مگر اسے اپنے باپ کا یوں ذلیل ہونا ہرگز پسند نہیں تھا۔ جانا گنگناتے ہوئے اس کے ہاتھ اور آنکھیں اپنے کام کی طرف متوجہ تھے۔ تصور میں جانا کا سراپا لیے وہ اس کا اسکیچ بنا رہا تھا۔ ایسے ہی کتنے اسکیچ اس نے اپنے باپ کے بنائے تھے۔ ان کو بناتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے مگر آج لبوں پر مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ فائنلی اسکیچ مکمل کر کے وہ پوری طرح سے دیکھتا خوشی سے بولا، اس کی گھنٹوں کی محنت رنگ لائی تھی۔ سیل بجنے پر اس نے نگاہیں اس کی طرف اٹھائی۔ یاسر کی کال تھی۔ اس کے لبوں پر خوشی سے بھرپور مسکان دوڑ گئی۔ یاسر ہمیشہ ہی اچھی خبر لاتا تھا۔ بیگم میں سوچ رہا ہوں اس عید پر بچوں کی پراپر انگیجمنٹ کر دیتے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا ہے کوئی فنکشن نہیں ہوا، تم کیا کہتی ہو؟ اکرم صاحب نے دھلے ہوئے کپڑوں کی تہہ لگاتے نور بیگم سے پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ انہوں نے ایک جوڑا بنا کر سائڈ پر رکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ کیا مطلب کیا کہہ سکتی ہو؟ وہ شاید تمہارے بھی بچے ہیں۔ وہ ضج ہوئے۔ ہاں ہے تو صحیح، خیر ابھی تو رمضان آنے والا ہے، عید کے تیسرے دن رکھ لیتے ہیں فنکشن، وہ اطمینان سے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، انہوں نے سر ہلا دیا۔ دروازے کے ساتھ کان لگا کر سنتی جانا خوشی سے اندر بھاگ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گئی۔
جان کے جانے کے بعد عامر نے اسے بہت بے عزت کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے ہی کوئی ادا دکھائی ہوگی اسے، تب ہی وہ پہلی ملاقات کے بعد اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ یہ تو بابا کی دھاڑ بلند ہوئی تھی تو عامر کی زبان کو لگام ملی تھی، ورنہ عامر نے جانا کو ذلیل کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دل تھا کہ ڈر سے بیٹھا جا رہا تھا۔ فون بجنے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑا فون مسلسل رنگ کر رہا تھا۔ ہاتھ کی پنج سے آنسو رگڑتی وہ اٹھ کر بیڈ کے پاس چلی آئی۔ کوئی رانگ نمبر تھا۔ اس نے بیزاری سے کال کاٹ دی۔ وہ کبھی بھی رانگ نمبر سے آنے والی کال ریسیو نہیں کرتی تھی۔ فون دوبارہ بجنے لگا۔ پہلے اس نے مسلسل اگنور کیا، مگر دوسری طرف والے نے شاید ڈھڈائی میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ زچ آ کر اس نے موبائل آف کرنے کا سوچ کر اسے اٹھایا کہ اسی نمبر سے پیغام موصول ہوا۔ جانے جانا، اٹس می، اٹینڈ دی کال۔ جانا کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے فوراً میسج ریموو کیا۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس نے ساتھ پڑے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلا اور کٹاکٹ حلق میں اتار گئی۔ گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے اس نے خوف زدہ نظروں سے موبائل کی طرف دیکھا۔ اس کا نمبر جان کے پاس کیسے پہنچا؟ یہ سوال بار بار دماغ میں اٹھ رہا تھا۔ پاگل ہو تم بھی! اگر ایک دن میں وہ تمہارے گھر پہنچ سکتا ہے، تمہارا رشتہ مانگ سکتا ہے، تو نمبر حاصل کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اس کے اندر سے آواز آئی۔ بے اختیار وہ دل تھام کر رہ گئی۔ میسج کی پھر سے ٹیون پر اس کے پسینے چھوٹ پڑے۔ ماتھے پر آیا پسینہ پونچھتے ہوئے اس نے میسج اوپن کیا۔ جانے جانا، بے شک تم جان کی کال مت اٹینڈ کرو، مگر ایک دن تمہیں جان کی پناہوں میں ہی آنا ہے۔ جانا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یہ شخص بہت ہی بے باک تھا۔ میں تمہیں کسی قسم کی دھمکی ہرگز نہیں دوں گا، کیونکہ میں اتنا گرا ہوا انسان نہیں جو اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرے، مگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ مجھے تمہارے گھر میں تمہارے کمرے کا نمبر، دیواروں پر پینٹ کا کلر، بیڈ شیٹ کا کلر اور اس وقت تمہارے چہرے کا کلر اچھے سے معلوم ہے۔ کیا یہ دھمکی نہیں تھی؟ اس نے بے اختیار جیسے تصدیق کے لیے اپنے سفید پڑتے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ جان تو ٹھیک کہہ رہا تھا۔ فون کو دور اچھال کر اس نے ایک خوف زدہ نگاہ کمرے پر ڈالی اور تیزی سے بھاگ کر کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ بھاپ اڑاتی کافی کا مگ لبوں سے لگائے اس نے ایک نگاہ موبائل پر دوڑائی، شاید کوئی رپلائی مل جائے، مگر یہ امید صرف امید ہی رہی۔ اس نے ایک بار پھر ٹرائی کیا، مگر دوسری طرف سے نمبر بند جا رہا تھا۔ بازو آنکھوں پر رکھ کر وہ سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جانے جانا، کہاں پھنسا دیا تم نے جان کو؟ میرے خیالات میرے دماغ پر مسلط ہو گئی ہو۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا شرافت سے میری ہو جاؤ، ورنہ میں عامر کو تمہارا ہونے نہیں دوں گا۔ بند آنکھوں سے وہ جانا کو تصور میں لیے بڑبڑا رہا تھا۔ ویسے لڑکا تو بہت اچھا تھا، عامر سے لاکھ گنا بہتر ہے۔ پتہ نہیں آپ نے کیوں انکار کر دیا؟ دودھ کا گلاس اکرم صاحب کو پکڑاتے ہوئے نور بیگم نے مایوسی سے کہا۔ اکرم صاحب نے نہایت حیرت سے انہیں دیکھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس غیر لڑکے کے لیے میں اپنے بھانجے، اپنے خون کو ٹھکرا دوں؟ وہ جو دھڑلے سے میرے گھر میں گھس کر مجھے دھمکیاں دے رہا تھا، تم کہتی ہو میں اسے اپنا داماد بنا لوں؟ ان کی آواز غصے کی شدت سے بلند ہو گئی تھی۔ نور بیگم کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اب ایسا بھی غلط نہیں کیا اس نے، بڑے مان سے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے گھر آیا تھا، سڑک پر ٹھہر کر آپ کی بیٹی کو پرپوز نہیں کیا۔ اگر اتنا بے غیرت ہوتا تو آپ کے پاس رشتہ لے کر نہ آتا، اس سے پہلے کہ وہ انہیں کچھ کہتے۔ دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ روتی ہوئی جانا بھاگ کر اندر آئی اور ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مما، مجھے بچا لیں، پلیز بچا لیں، میں عامر کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، مجھے بچا لیں۔ جانا میری بچی، کیا ہوا ہے؟ نور بیگم پریشان ہو گئی، مگر وہ جواب دینے کی بجائے ان سے لپٹی رہی۔ جانا بیٹی، اکرم صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ماں کو چھوڑ کر وہ ان کے سینے سے لگ گئی اور روتے ہوئے اٹک کر ساری حقیقت انہیں بتا دی۔ اکرم صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔
जाना को थपकते हुए उन्होंने एक पुरसोच निगाह नूर बेगम पर डाली, जो रोती हुई जाना को चूमकर चुप करवा रही थी। अचानक इनके दिमाग में एक ख्याल आया। जाना बेटी की पैकिंग हो गई। अकरम साहब ने अखबार टेबल पर रखते हुए जाना के कमरे से निकलती नूर बेगम को देखकर पूछा, जी हो गई, बस वो चेंज करके आ रही है। गुड मॉर्निंग। नक्सल से तैयार आमिर खुशबुएं बखेरता वहाँ हाजिर हुआ था। मॉर्निंग, बैठो यहाँ। उन्होंने अपने साथ इसे जगह दी। सारी तैयारी हो गई? जी मामू, हो गई। एक औरत का बंदोबस्त कर दिया है जो ऑल टाइम जाना के साथ रहेगी। 4 गार्ड भी होंगे। इसने अकरम साहब को सारी इन्फॉर्मेशन दी। ओके बस आमर, मेरी बेटी ठीक रहे, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। इनके लहजे में फिक्र थी। कुछ नहीं होगा इसे मामू, मैं हूं ना, आप बेफिक्र हो जाएं। वो ज़रा अकड़ कर बोला। अकरम साहब ने इसे ममनूअत से देखकर रह गए। कॉल आने पर एक्सक्यूज़ करता हुआ बाहर चला गया। पीछे अकरम साहब उठकर जाना के कमरे की तरफ चले गए। सबके मशवरे के बाद यही तय पाया था कि जाना को खामोशी से अकरम साहब के फार्म हाउस पर भेज दिया जाए और ईद के तीसरे दिन एंगेजमेंट की बजाय डायरेक्ट निकाह कर दिया जाए। इसी तरह वो जान से महफूज रह सकती थी। ये फ़कत उनकी सोच थी। खुद पर अच्छे से परफ्यूम का स्प्रे करके वो मुड़ा। वाइट कॉटन के सूट में मबलूस वो इंतहाई वजीह लग रहा था। गुनगुनाते हुए इसने टेबल से बजता हुआ फ़ोन उठाया। हाँ यासर, इसकी जानदार आवाज़ गूंजी। दूसरी तरफ से यासर ने कुछ कहा, जिसको सुनकर इसके लबों पर मुस्कुराहट फैलती चली गई। फ़ोन काटकर वो एक बार फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ा हुआ। अच्छी तरफ से जायज़ा लेने के बाद अलमारी की तरफ बढ़ा और इससे कुछ निकालकर मुट्ठी में दबाता हुआ गुनगुनाता हुआ बाहर निकल गया। जाने जाना, जाने जाना। सुनिए जी, अनजाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नूर बेगम ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए अकरम साहब को पुकारा। खैरियत? वो अपना काम छोड़कर इनकी तरफ आए। बस जाना के लिए दिल घबरा रहा है। वो इनका बाजू थामकर भरी हुई आवाज़ में बोली, बेगम वो खैरियत से होगी, आप टेंशन मत लें। मगर आपको खुद जाना चाहिए था इसे छोड़ने। आपने इसे आमिर के सहारे पर क्यों छोड़ दिया? हाँ, इसे शक पड़ सकता था, उन्होंने रसानियत से समझाया। नूर बेगम खामोशी से सर हिला गईं। इसके सिवा कोई चारा नहीं था। चलो तुम जाओ अंदर। आमिर ने इसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर इसे बाहर निकलने का इशारा करते हुए कहा, तुम नहीं आओगे? वो परेशानी से पूछ बैठी। नहीं, मुझे फ्रेंड की पार्टी में जाना है। ऑलरेडी बहुत लेट चुका हूँ तुम्हारे चक्कर में। कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखकर वो इसे जताना नहीं भूला। अगर वो यहाँ पहुँच गया तो वो बहुत खौफजदा थी। क्यों, यहाँ का एड्रेस भी दे दिया है तुमने? कोई तसल्ली नहीं, कोई दिलासा नहीं, उल्टा इसके तंज थे जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। वो चंद लम्हे तो लब भींचे जब से इसे देखती रही, फिर खामोशी से अंदर की तरफ बढ़ गई। आमिर इसकी गालों पर फिसलते आंसू बखूबी देख सकता था। शफीक इधर आ। इसने अपने ख़ास बंदे को बुलाया जिसने चंद दिन पहले ही इसे ज्वाइन किया था और 2 ही दिनों में इसका भरोसा जीत लिया था। जी सर। वो झुकी झुकी नज़रें इसके पास हाथ बांधकर आ खड़ा हुआ। बीबी जी का ख्याल रखना। और किससे बात करती है, किससे मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। ओके जी सर। इसने फ़ौरन सर झुका दिया। वो बड़े तफक्र से ग्लासेस लगाता गाड़ी उड़ाकर ले गया। शफीक के चेहरे पर पुरस्रार सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। गहरी सांस लेते हुए वो लॉन्च का दरवाज़ा आहिस्ता से बंद करने लगी। जाने जाना, सरसराती हुई आवाज़ इसके कानों से टकराई। इसका दिल जैसे धड़कना भूल गया था। पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। अल्लाह को याद करते हुए उसने ये दुआ मांगी, ये झूठ हो, इसका वहम हो या कुछ और, मगर सच ना हो। आहिस्ता से वो पलटी। सामने सोफे पर नीम दराज साइड टेबल पर टांगे रखे हंस रहा था। खौफ से इसका रंग सफ़ेद पड़ गया। सांस लेना तक इसे भूल गया। जाने जाना, वो फिर से गुनगुनाया। जाना ने एक नज़र इसे देखा और फुर्ती से वापस बाहर की तरफ भागने के लिए पलटी। इसकी हरकत पर बेसाख्ता हंस पड़ा। ये क्या? दरवाज़ा बाहर से बंद हो चुका था। पत्थर बन जाने के खौफ से वो मुड़ी नहीं। जाने जाना, ससुर जी और सासू माँ नहीं आए क्या निकाह में शिरकत के लिए?
وہ اطمینان سے مسکراتا ہوا اس سے سوال کر رہا تھا۔ جانا کی سانسیں کہیں اٹک گئی تھیں۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ بے بسی کے احساس نے اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ پلیز پلیز مجھے جانے دو۔ خوف کی شدت سے وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ بھلے کہیں بھی جاؤ، تمہاری ہر راہ مجھ پر ہی آ کر رکتی ہے۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میں عامر سے محبت کرتی ہوں۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی، شش۔ وہ اچانک اس کے قریب آ کر سختی سے اپنے لبوں پر انگلی رکھتا اسے خاموش کروانے لگا۔ وہ ڈر کر بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی۔ جانا کی آنکھوں میں اسے واضح سرخ لکیریں اترتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ جانا نے چور سی نگاہیں ارد گرد اڑائی۔ سامنے بیڈ روم کھلا تھا۔ اسے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک نگاہ جان کے چہرے پر دوڑائی، جو ذرا سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک زوردار دھکا جان کو دے کر وہ بیڈ روم کی طرف بھاگی تاکہ اندر گھس کر کنڈی لگا لے۔ جان جھٹکے سے پیچھے ہوا اور حیرت سے بھرپور مسکراتی نگاہیں اس جنگلی بلی پر ڈالی۔ وہ اتنی ڈرپوک بھی نہیں تھی۔ لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہ اس کے پیچھے پہنچا اور اس کے دروازہ بند کرنے سے پہلے بیچ میں پیر اڑا دیا۔ جانا گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ جان نے بڑے اطمینان سے لات مار کر پورا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے قدم جانا کی طرف بڑھ رہے تھے، جبکہ سفید چہرہ لیے پیچھے ہوتی جانا کے قدم الماری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جان نے اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پلیز دور رہو۔ وہ مرنے کے قریب آ گئی۔ جان ذرا آگے ہوا اور اپنا ہاتھ بڑھایا۔ جانا آنکھیں سختی سے بند کیے اللہ کو یاد کرنے لگی۔ جان کا ہاتھ جانا کی بجائے اوپر الماری کی طرف بڑھا اور اس کا پرد کھولا۔ اس کے اندر سے ایک خوبصورت نفیس سی چادر نکال کر اس نے نرمی سے اس کے سر پر اڑا دی۔ جانا نے پرد سے آنکھیں کھول دیں۔ جو چادر اس پر ڈال کر اب 2 قدم پیچھے ہو گیا تھا، وہ سختی سے چادر کو خود پر لپیٹنے لگی۔ جان نے ایک افسوس نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ تو آج تمہیں اس کی قیمت کا احساس ہو گیا، جب تمہاری عزت برباد ہونے کا خطرہ تمہیں لاحق ہوا۔ اگر عورت ذات خود کو چھپا کر رکھے تو کس کی ہمت ہے اس کا پردہ اٹھا کر اس کو دیکھنے کی جرأت کرے؟ کیا تم مرد اپنی نگاہوں کو کنٹرول نہیں رکھ سکتے؟ تھوڑی ہمت پا کر وہ ذرا اونچی آواز میں بولی، مرد تو ہوس کا پجاری ہوتا ہے، جس کی لال آزاد عورت دیکھ کر ٹپکنے لگتی ہے۔ تم ایک مثال ہو۔ جب ہم کسی چیز کو ڈھک کر رکھتے ہیں، چاہے وہ میٹھی چیز ہو یا نمکین، تو مکھیاں کوشش کے باوجود اس تک نہیں پہنچ پاتی، مگر جب اس چیز کو کھلا چھوڑ دو تو انجام تم جانتی ہو۔ اس کا لہجہ اس کے لبوں پر دوڑتی مسکان کی طرح تھا، نرم اور میٹھا۔ تم بھی مطلب ان مردوں میں سے ہو جو عورت کو نمائش کرتا دیکھ کر لال ٹپکاتے ہیں۔ متفق ہونے کے باوجود وہ آخری کوشش کرنا نہیں بھولی تھی۔ میں نے تمہاری صورت سے نہیں، تمہارے نام سے محبت کی ہے جانا، نرمی سے کہہ کر گنگناتا ہوا وہ کمرہ لاک کر کر چلا گیا۔ جاتے جاتے اس کا سیل فون لینا نہیں بھولا تھا۔ اس کا خطرناک اظہار سن کر وہ واقعی ایک لمحے کے لیے سن ہو رہ گئی۔ اب آخری امید بھی ختم ہوگی۔ وہ بے بسی وہیں ڈھہ گئی۔ ہے عامر بیبی، کم آن ڈانس ود می۔ پارٹی عروج پر تھی۔ بدنما لباس میں تھرکتے وجود دیکھ کر عامر نشے میں مدہوش اپنی آنکھیں سینک رہا تھا۔ جب ہی نشے میں دھت تاشا اس کے پاس آئی اور زبردستی اس کو اٹھاتے ہوئے بولی، نو بیبی۔ اسے دھکا دے کر پرے ہٹا کر وہ اپنے ڈولتے سر کو سنبھالتا بڑی مشکل سے بولا۔ 5 گلاس پی لینے کے بعد اسے وومٹنگ محسوس ہو رہی تھی۔ فون بجنے پر اس نے ٹیبل پر ہاتھ مار کر اٹھانا چاہا۔ اکرم صاحب کی کال تھی، مگر وہ اس کے ہاتھ سے پھسلتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ اٹھانے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ ٹیبل پر سر ٹکائے وہ وہیں مدہوش ہو گیا اور اس کی اپنے مشن میں غفلت کی پہلی نیند ثابت ہوئی تھی۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرنا۔ اگر ذرا سی بھی رد و بدل کی تو اپنا انجام دیکھ لینا۔ میں ذرا سا لحاظ نہیں کروں گا۔ اکرم صاحب کا نمبر ملا کر سیل اس کے ہاتھ میں تھماتا اسے وارن کرتا ہوا بولا۔ جانا کی آنکھوں سے اس کی بات سن کر سیلاب رواں دواں ہو گیا۔ ابھی انہیں صاف کرنے کا حق نہیں ہے مجھے۔ اس کے آنسوؤں کی طرف اشارہ کرتا وہ اطمینان سے بولا۔ جانا لب بھیج کر رہ گئی
وہ اس شخص کے اطمینان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ بیل جا رہی تھی، جانا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے رحم طلب نظروں سے جان کو دیکھا، مگر وہ نظریں چرا گیا۔ ہیلو جانا بیٹی، آپ ٹھیک ہو؟ اکرم صاحب اس کی بے وقت کال پر گھبرا گئے۔ بابا آپ پلیز جلدی سے آ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز تھوڑی دیر کے لیے۔ جان کو ایک نظر دیکھتی کہتی بھری ہوئی آواز میں بولی، پر بیٹا وہ کچھ نہیں کہہ پائے۔ بابا بس آپ آ جائیں۔ وہ تیزی سے کال کاٹ گئی۔ گڈ گرل، مجھے ایسی ہی فرمانبردار بیویاں پسند ہیں۔ اس کے ہاتھ سے فون لیتا وہ مزے سے بولا، کتنی نامراد بیویاں ہیں آپ کی جو فرمانبردار چاہیے۔ غصے سے وہ چبا چبا کر بولی۔ مسلسل رونے کے باعث اس کی آنکھ اور ناک سرخ پڑ گئے تھے۔ اس کی بات سن کر جان نے زوردار قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ اوہ ابھی بیگم بنی نہیں، پہلے ہی شک شروع کر دیا۔ وہ ہنستا ہوا اسے چھیڑنے لگا۔ وہ غصے سے اس کی ہنسی دیکھنے لگی۔ کل تک تو وہ اس کی ہنسی سے امپریس ہوئی تھی، مگر آج یہی ہنسی اسے زہر لگ رہی تھی۔ یقین کرو میں تمہارا ہوں اور ہمیشہ تمہارا ہی رہوں گا۔ ذرا جھک کر اس کے سامنے تھیلی پھیلاتا ہوا مسکرا کر بولا۔ جانا نے ایک تنفیر بھری نگاہ اس پر ڈال کر پلٹ گئی۔ جان نے تیزی سے اس کی چادر کا پلو پکڑ لیا، ایک جھٹکے سے وہیں رک گئی۔ جان کو اگنور مت کیا کرو، وہ مریض عشق ہے، کیا پتہ کب جان سے گزر جائے۔ جانا کا چہرہ لال پڑ گیا۔ ایک جھٹکے سے وہ اپنا پلو چھڑواتی وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ پیچھے وہ جذبے لٹاتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ جانا بیٹی کدھر ہو؟ دیکھو ہم آ گئے۔ ٹیبل پر چندنا کی پسندیدہ چیزوں کے بھرے ہوئے شاپر رکھتے ہوئے اکرم صاحب نے آواز لگائی۔ نور بیگم انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ جانا بیٹی، انہوں نے پھر سے آواز لگائی۔ دروازہ کھولا، وہ مسکرائے، مگر سامنے کمرے سے نکلتی شخصیت کو دیکھ کر دونوں جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ویلکم سسر جی اینڈ ساسو ماں، فاتحانہ آواز میں کہا گیا تھا۔ ان دونوں کی آنکھیں پھٹنے کو آ گئی تھیں۔ نماز پڑھ کر وہ گھر لوٹا۔ سامنے جانا لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ مسکراتا ہوا وہ اس کے پاس آ کر ٹھہرا۔ بس کر دو، اتنا چلو گی تو تھک جاؤ گی۔ اس کو مسلسل واک کرتا دیکھ کر اس کے بولنے میں پہل کی۔ نہیں تھکتی، وہ دھیمی آواز میں بولی، مگر اس کی آواز میں چھلکتی نمی جان سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ جانے جانا رو کیوں رہی ہو تم؟ اس کا رخ اپنی طرف موڑتے نرمی سے پوچھنے لگا۔ تم وجہ ہو میرے رونے کی۔ اس کے ہاتھ اپنے شانے سے ہٹاتی وہ روتے ہوئے بولی، میں ہمیشہ تمہارے ہنسنے کی وجہ بننا چاہتا ہوں جانے جانا، رونے کے نہیں۔ وہ ذرا تھکے تھکے لہجے میں بولا۔ وہ خاموش رہی۔ کیا چاہتی ہو جان کو بتاؤ؟ میں دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے ماما پاپا کے پاس جانا ہے۔ ہاتھوں کے پشت سے آنسو صاف کرتی جانا لہجے میں بولی، بس اتنی سی بات، جاؤ تیار ہو جاؤ، پھر اتنی سی بات کے لیے تم نے اپنے اتنے قیمتی آنسو ضائع کیے؟ وہ ناراضگی سے بولا۔ جانا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ شخص اسے ستاتا تھا، رلاتا تھا، مگر اس کے ہر انداز میں اس کی محبت ہوتی تھی، سچی۔ اسے لگا شاید جان پھر سے اسے تنگ کر رہا ہے۔ مچی، جاؤ ریڈی ہو جاؤ، ہم نکلتے ہیں، پھر مل کر واپس آئیں گے، اوکے؟ وہ خوشی سے اندر بھاگ گئی۔ جان یوسف کون تھا؟ اس کے ساتھ کیوں تھا؟ فی الحال اسے یہ بھول گیا تھا۔ السلام علیکم، گھر میں داخل ہوتے اونچی آواز میں بولی جانا بیٹی۔ نور بیگم کچن سے نکلتی خوشی سے اس کی طرف آئیں۔ اس کے پیچھے جان بھی داخل ہوا۔ میری بچی کیسی ہو؟ اس نے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بے تابی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ کیسے ہو بیٹا؟ انہوں نے جان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، وہ نرمی سے بولا۔ باپ کو دیکھ کر جانا ان کی طرف آئی۔ وہ بے یقینی سے بیٹی کو دیکھنے لگے۔ شور کی آواز سن کر عامر کمرے سے نکلا۔ سامنے جان اور جانا کو ساتھ دیکھ کر اس کی آنکھیں جل اٹھیں۔ اسکن اور پرپل کلر کے امتیاز میں مکمل جوڑا پہنے جانا چہکتی ہوئی اکرم صاحب سے لپٹی ہوئی تھی۔ وہ خوشی سے رو رہے تھے، ساتھ ہی جان صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے مسکراتا ہوا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سے آمن کو اپنا خور کھولتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ایک ایک انداز سے شاہانہ پن جھلک رہا تھا۔ گہری سانس لے کر اس نے خود کو کمپوز کیا اور شرافت کا لبادہ اوڑھتے ہوئے اس کے پاس چلا آیا۔ سب سے پہلے جان کی نظر اس پر پڑی۔ ایک تمسخرانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ اسے دیکھنے لگا۔ جانا کے چہرے پر نفرت اور دکھ جھلکنے لگا۔ اب
اسے اب عامر کی موجودگی، اس کی شکل سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ جھکی نظروں سے اس نے مسافے کے لیے جان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جواباً وہ اٹھا اور اسے گلے لگا لیا۔ عامر تو عامر! وہاں پر بیٹھے تمام نفوس حیران ہو گئے۔ ارے آپ سب خاموش کیوں ہو گئے؟ قمیض چھاڑ کر بیٹھتا وہ ذرا حیرانی سے سب سے پوچھنے لگا۔ عامر اپنی حیرت چھپاتا وہیں پر بیٹھ گیا۔ چلیں میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گا، وہ سنجیدگی سے بولے۔ عامر کو اپنے بچوں کا ماموں بنانا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھیے میں کیا چاہتا ہوں۔ کس قدر معصومیت تھی اس کے لہجے میں۔ پہلے تو خاموشی چھا گئی اور پھر بے ساختہ عامر صاحب کا قہقہ گونجا۔ نور بیگم کچن کا کہہ کر وہاں سے چلی گئیں، جبکہ جانا کا چہرہ ہانسی روکنے کے چکر سے لال ہو رہا تھا۔ اس کا بدمعاش شوہر کہیں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ سرخ چہرہ لیے عامر نے جانا کی طرف دیکھا، جو بجائے مسکرانے کے سنجیدگی کے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ دن گزرتے گئے، جانا اور جان کی اجنبیت بالکل ختم ہو گئی۔ جانا جو پہلے اس سے نفرت کا دم بھرتی تھکتی نہیں تھی، خود ہی اس کے محبت کے پنجرے میں قید ہو گئی۔ وجہ اس کی بے پناہ پاکیزہ محبت تھی۔ اس نے کبھی جان سے اپنا حق نہیں مانگا تھا۔ تھوڑی بہت نوک جھوک ابھی بھی چلتی رہتی تھی۔ وہ ہر روز اسے ماما بابا سے ملوانے لے جاتا تھا، ہر روز رات کو گھر واپس آنے کے بعد اس کے لیے گفٹ لاتا تھا۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا جب اس نے اسے گفٹ نہ لایا ہو۔ بظاہر وہ ناک منہ چڑھائے تحفہ تھام لیتی، مگر دل تھا کہ خوشی اور محبت سے بھرا جا رہا تھا۔ جب کبھی وہ اسے گھر سے باہر گھمانے لے کر جاتا تو اپنے ہاتھوں سے اسے چادر اڑاتا۔ وہ اس کی یہی عادت تھی۔ اس نے جانا کو اس کی طرف مائل کر لیا تھا۔ اس کی قدر تھی جو جانا کے دل میں بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ 27واں روزہ تھا۔ جان بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ عصر کا وقت تھا۔ وہ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بناتی کچن میں پہنچی۔ ملازمہ سارا کام کر کے جا چکی تھی۔ پتیلی سے ڈھکن اٹھا کر وہ کھانے کی مہک محسوس کرنے لگی۔ جوں ہی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا، وہاں عامر پہلے ہی موجود تھا۔ تم اور یہاں؟ وہ عامر کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ ہاں، میں جان سے ملنے آیا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ ضروری کام تھا، وہ مسکراتے ہوئے جانا سے پوچھنے لگا۔ گھر پر نہیں ہے وہ، تم جاؤ یہاں سے۔ اسے عامر کی موجودگی سے ڈر لگنے لگا، ساتھ ہی وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سامنے پڑے صوفے کو نہ دیکھ سکی اس سے پہلے کہ وہ گرتی۔ عامر نے آگے بڑھ کر تھام لیا۔ جانا کی کمر اس کی بازو پر اٹکی ہوئی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی، پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ وہ واپس کمرے کی طرف بھاگی۔ عامر نے اس کا پلو پکڑ کر اسے روک لیا۔ بس میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں، وہاں سے چلا گیا۔ ایک نہ ختم ہونے والی بے چینی نے اسے آ گھیرا۔ بھاگ کر وہ کمرے کی طرف بڑھی اور اندر گھس کر کنڈی لگا لی۔ سنیے جی، آپ نے دیکھا ہوگا ہماری جانا کتنی خوش لگ رہی ہوتی ہے روز۔ میں کہتی تھی نا آپ سے، قدرت کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ یقین مانیے، اپنی بیٹی کو چہکتا دیکھ کر میرا تو سیرو خون بڑھ جاتا ہے۔ چائے کا اکرم صاحب کو پکڑاتے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اکرم صاحب کے چہرے پر خوشی سے بھرپور مسکراہٹ آ ٹھہری۔ ٹھیک کہتی ہو بیگم، جان واقعی بہت اچھا لڑکا ہے۔ ان کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ پھر تو پوری رسمیں کریں گے، خالی ولیمے پر نہیں ٹرکانا اس خوشی کو۔ وہ ان سے اپنی خوشی شیئر کرنے لگی اور دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اس بات سے انجان دو حسد بھری نظریں ان کی خوشیوں کو آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ سنو، پھول کے زیور کا ایک مکمل سیٹ دے دو۔ تمہارے پاس جتنے بھی گجرے ہیں سب پیک کر دو۔ بٹوے سے 1000 کے کئی کڑکدار نوٹ نکالتے وہ مصروف انداز میں پھولوں والوں سے مخاطب ہوا۔ یاسر مسکراتے ہوئے اپنے باس کو دیکھنے لگا، جو روز اپنی بیگم کے لیے گفٹ اپنے ہاتھوں سے لیتا تھا۔ یہ لو، سارے رکھ لو۔ دکاندار کے پیسے ہاتھ میں تھماتا سیل نکال کر میسج چیک کرنے لگا۔ اس کے خاص بندے کا میسج تھا، کچھ پکس سینڈ کی گئی تھی۔ وہ وہیں کھڑا انہیں اوپن کرنے لگا۔ انہیں دیکھتے ہی جان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، جبڑے تن گئے تھے۔ عامر اور جانا کی اتنے قریب کی تصویر دیکھ کر اسے اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا۔ پھول وہیں پر پھینک کر لمبے لمبے ڈاک پڑتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ یاسر بکلا کر اس کے پیچھے بھاگا۔ اس عامر کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، مگر جانا تم بھی اپنی خیر مناؤ۔ سرخ آنکھوں سے سامنے کی طرف گھورتا وہ تصور میں جانا کو مخاطب کرتا۔ جان کو غصہ کم آتا تھا، مگر جب آتا تھا تباہی لاتا تھا۔
فریزر سے کباب نکال کر اس نے پلیٹ شیلف پر رکھی اور فرائی پین میں تیل انڈیلنے لگی، ساتھ ہی ہلکی ہلکی آواز میں آخری سورتوں کی تلاوت کر رہی تھی۔ رمضان ختم ہونے کو تھا، جلد ہی اس کا ولیمہ ہونا تھا۔ وہ اس رشتے میں مکمل طور پر بندھنے سے پہلے تمام غلط فہمیاں قربت دل سے نکال دینا چاہتی تھی۔ آج افطاری کے لیے اس نے اپنے ہاتھوں سے جان کے لیے کئی چیزیں بنائی تھیں، گرچہ وہ کوئی اچھی کک نہیں تھی، مگر جتنا بنا سکتی تھی اس نے ضرور بنایا۔ کباب تلنے کے بعد اس نے فروٹ چاٹ، دہی بھلے، رول بنائے۔ ایک روزہ تھا، اوپر سے کچن میں کھڑے ہو کر گرمی میں کام کرنا مشقت طلب کام تھا۔ کام سے فارغ ہو کر وہ شاور لینے واش روم میں گھس گئی۔ بال ڈرائر سے خشک کرنے کے بعد اس نے ہلکا ہلکا سا میک اپ کیا۔ گولڈن اور بلیک ڈریس اس کی گوری رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر باہر آئی، وال کلاک پر نظر دوڑائی، ابھی افطاری میں ٹائم باقی تھا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیبل سیٹ کرنے کا سوچتی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی اور ساتھ بڑی کتاب اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا ٹائم گزرا، باہر مین گیٹ کھلا، گاڑی گیراج میں داخل ہوئی۔ جان اور یاسر کی ملی جلی آوازیں۔ جانا نے بے اختیار لب کاٹے۔ جان سے اظہار محبت کا خیال دل کو دھڑکا دیتا تھا، انجانے اسے کیوں۔ جان کی آواز اونچی لگی، ذرا سی بے چینی اسے اپنے وجود میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کتاب سائڈ پر رکھ کے انگلیاں مروڑنے لگی، پھر بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھرا ہوا جان جوں ہی اندر داخل ہوا، اسے لش پش تیار ٹہلتی ہوئی جانا پر نظر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں ایک تاثر سا بھرا۔ جانا مڑی، اپنے سامنے کھڑے جان کو دیکھ کر اس کے لبوں پر شرمگین مسکراہٹ پھیل گئی۔ جان مضبوط قدم اٹھاتا اس تک پہنچا اور جھٹکے سے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لی۔ جانا نے چونک کر اسے دیکھا۔ جان اسے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ اسے کلائی سے کھینچتا باہر کی طرف لے جانے لگا۔ جان، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرتی اس سے سوال کر رہی تھی، مگر وہ لب کھینچے آپے سے باہر آیا۔ جان، میری بات تو سنیں پلیز، جواب تو دیں۔ جان، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اس کو اپنی گرفت سے آزاد کرتا ایک دم دھاڑا۔ جانا منہ پر ہاتھ رکھتے 2 قدم پیچھے ہوئی، درد سے جسم کانپنا شروع ہو گیا۔ میری پیٹھ کے پیچھے تم سب یہ کرتی ہو؟ موبائل سکرین اس کے سامنے کی، تلخی سے پوچھنے لگا۔ جانا کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ نہیں نہیں پلیز جان، میرا یقین کریں، میں نے کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ میں گرنے لگی تھی تو عامر نے شش اس کی بات کاٹ کر وہ انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھتا اسے خاموش کروا گیا۔ آنکھوں دیکھوں کو کیسے جھٹلاؤں؟ اس کی کاٹدار نظروں نے جان کی سانسیں روک رہی تھی۔ جان، اللہ کی قسم میرا یقین کریں، میں جھوٹ نہیں بولتی، بے تحاشا روتے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، میں ہی بیوقوف تھا جو تمہارے پیار میں اندھا ہو کر یہ سب نہیں دے سکا۔ اس کا لہجہ، اس کی باتیں جانا کی روح نکالنے کا کام کر رہے تھے۔ چلو تم نکلو میرے گھر سے، جاؤ اپنے گھر، دوبارہ یہاں مت آنا۔ اسے کوہنی سے پکڑ کر کھینچتا آگے بڑھنے لگا۔ جان، میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے پیچھے کھینچتی اس کی منتیں کر رہی تھی۔ جان، میں آپ سے پیار کرتی ہوں، میری بات کا یقین کرے۔ اس کی بات سن کر جان ایک لمحے کے لیے رکا اور جانا کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے مکمل بھیگ چکا تھا، اگلے ہی لمحے اسے گاڑی کی سیٹ پر پیچھے دھکیل رہا تھا۔ صدام، جاؤ بی بی جی کی چادر اٹھا لاؤ اندر سے۔ دروازہ باہر سے لاک کرتا وہ صدام کو کہنے لگا، جان میرا یقین کرے، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے جان کے آگے ہاتھ جوڑے، مجھے مت چھوڑیں، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ مگر جان نے اس کی ایک نہیں سنی۔ چادر اس کی طرف پھینک کر اس نے صدام کو اس کے گھر چھوڑنے کا اشارہ کیا اور سر جھکائے گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور جان کے حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ گاڑی جھٹکے سے حرکت میں آئی۔ جانا ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ جان وہاں سے مڑ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ گیٹ سے باہر نکلتے ہی جانا نے بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر وہ اس کی طرف نہیں مڑا تھا۔ کام ہو گیا۔ سگریٹ کا کش لیتے اس نے دریافت کیا، جی مالک۔ شفیق کی سرگوشی نما آواز گونجی۔ ہا ہا ہا، اس کا قہقہ گونجا۔ آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ جلد تمہیں تمہارا انعام مل جائے گا، بس ایک بار مجھے میرے مقصد میں کامیاب ہونے دو۔ ایش ٹرے میں سگریٹ مسلتے ہوئے اس نے شفیق کو خوش کیا اور کال کاٹ دی۔ ایک مطمئن سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑ رہی تھی۔ جان یوسف بڑا ہی کم ضبط نکلا۔ 1 منٹ نہیں لگایا اپنی جانا کو گھر سے فارغ کر دیا۔ وہ ہنس رہا تھا بے تحاشا۔ وہ فتح کے بہت قریب تھا، بہت قریب۔ یہ اس کی سوچ تھی۔ تھکے ہوئے قدموں سے وہ گھر میں داخل ہوئی۔ آنکھوں سے آنسو کا سیلاب رواں دواں تھا۔ ماما اندر داخل ہوتے ہی اس نے بھوجل آواز میں انہیں پکارا، ارے جانا بیٹی۔ نور بیگم ذرا حیران ہوتی حسب معمول کچن سے نکلی۔ ماما، وہ بچوں کی طرح کہتی زمین پر بیٹھ گئی۔ جانا بیٹی۔ اکرم صاحب اس کی عجیب سی حالت کو دیکھ کر پکارتے ہوئے کمرے سے نکلے۔
जान कहाँ है बेटा? मम्मा ने इसे सोफे पर बैठाते हुए इसका गाल थपथपाकर पूछा। मम्मा जान ने मुझे छोड़ दिया। वो चीखी ना वो रोई। इसके इस ठहरे हुए लहजे में जो दर्द था, इसने इन दोनों का कलेजा चीर कर रख दिया। क्या कह रही हो बेटी? अकरम साहब का दिल दहल गया। बाबा जान ने मुझे छोड़ दिया। वो कहता है मैं बहुत बुरी हूँ, इसकी पीठ पीछे अय्याशियाँ करती हूँ, गंदी हूँ, वाहियात हूँ। वो सामने एक जगह पर नजरें टकाए एक ही सांस में बोलती गई, अस्तगफिरुल्लाह। अकरम साहब के मुंह से बेसाख्ता अदा हुआ। नूर बेगम शौकत से बेटी का जर्द चेहरा देखने लगी। अकरम साहब, मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही, आप प्लीज़ जान बेटे को फ़ोन करें, इससे पूछे क्या बात है, जाना ने क्या किया है, इसने जो इसे यूं घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। इनकी आवाज़ ज़ब्त की शिद्दत से कांप रही थी। क्या किया है जाना ने? जाना बड़बड़ाई, मेरी पीठ पीछे तुम ये सब करती हो। जान की आवाज़ हथौड़े की तरह इसके सर पर बची। इसने बेख्तियार कानों पर हाथ रख लिए। मैं हमेशा तुम्हारे हंसने की वजह बनना चाहता हूँ, रोने की नहीं। कहीं दूर जान ने बोला था। वो वहशत से अपने बाल नोचने लगी। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, वैसे ही इनका नाम भी एक हो जाना चाहिए, जैसे हमारा जाने जाना। कितना स्वीट है ना जाना। जान प्लीज़ छोड़कर मत जाएं, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो कानों पर हाथ रखे चीखने लगी। जाना बेटी। नूर बेगम इसे सीने में भींच लिया। अगले ही लम्हात में वो होश से बेगाना हो गई। प्लीज़ डॉक्टर के पास चलें। वो इसको बेतहाशा चूमती। नूर बेगम चीखी थी। सर, बहुत अच्छा मौका है, बुढ़ा बुढ़ी अपनी तितली को लिए हॉस्पिटल की तरफ गए हैं, क्यों ना एक ही बार में काम तमाम कर दें। फ़ोन के पार से अमर को शफीक की पुरअसरार सी आवाज़ सुनाई दी। नेकी और पूछ पूछ कर इसका जानदार कहका गूंजा। इसे एक एक्सीडेंट बनाना है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। अल्कोहल हलक में अंधेलते वो सरगोशी के आलम में बोला। ओके बॉस। कॉल कट गई। आमर सन ग्लास उठाए खड़ा हो गया। वो इस गेम का मज़ा लेना चाहता था जो इसने खेली थी। कार की कीज उंगली से घुमाता वो बाहर निकल गया। दूसरी तरफ शफीक के साथ किसी और का कहका गूंजा। आमर के मुकाबले कोई आम शख्स नहीं था। तेज़ चलाएं गाड़ी आप प्लीज़। नूर बेगम जाना को देखते बेचैनी से अकरम साहब से कहने लगी। सासी वो मुसलसल जाना को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। टिप टिप गिरते आंसू जाना का चेहरा भिगो रहे थे। या इलाही खैर। अकरम साहब के पैर बेख्तियार ब्रेक्स पर पड़े। एक तरफ से बड़ी स्कूल बस और दूसरी तरफ से माल से फुल ट्रक इनकी तरफ बढ़ रहा था और बीच में इतनी सी जगह बची थी कि हादसा मुमकिन था। ट्रक वाले को बजाय ब्रेक लगाने के खुद की तरफ बढ़ता देखकर वो कलमा पढ़ने लगे। मौत के खौफ से इनके हवास लब कर गए थे। नूर बेगम की बेसाख्ता चीखें पूरी गाड़ी में गूंजने लगी। दूर इत्मीनान से गाड़ी में ये मंजर देखते अमर ने सनग्लासेस लगाए। बाय बाय मामू ममानी एंड जान की होने वाली महरूम जाना। इसे पता था एक और ज़ोरदार धमाका होना था और 3 सांसों की डोर टूटनी थी, मगर वो ये भूल गया ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में होती है। वो ऊपर से जितना बहादुर बनता था, अंदर से इतना ही डरपोक था। इसने अपने बनाए हुए गेम को पूरा होता नहीं देख सका। कोई आवाज़ नहीं थी, वही आम सा रोज़मर्रा का शोर था। अचानक ट्रक के टायर चिड़चिड़ाए। वो हैरानी से पीछे मुड़ा। इसके ख्याल में वहाँ चीखें होनी थी, खून होना था और थोड़ी देर बाद इसे तस्वे बहाते हुए वहाँ जाना था। ये क्या हो गया था? अगले ही लम्हे पुलिस का सायरन बजने लगा। अमर, आपको अपने मामू ममानी और इनकी बेटी पर कातलाना हमले के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। इसके सामने हथकड़ी लहराई। खौफ और हैरानी की शिद्दत से इसकी आंखें उबलने को थी। वो हैरान था कि मामू की गाड़ी को अपने सामने रुकता ना ही देख सका। हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी और मेरे ससुर और मेरी सास की तरफ मैली निगाह से देखने की। अब सड़ो जेल में। जान यूसुफ तुम्हें इतनी आसानी से बाहर नहीं आने देगा। आने वाली आवाज़ ने इसने करंट खाकर देखा। सामने जान के साथ शफीक खड़ा हंस रहा था। शफीक इसके लब बेयकीनी के अंदाज में वाल हुए। सॉरी आमर साईं, पर हम सिर्फ जान यूसुफ सर के लिए काम करते हैं और आपके साथ तो काम हम कर रहे थे, मगर जान यूसुफ के लिए। शफीक की आवाज़ इसे सुनाई दी। इतना बड़ा धोखा किया इसने आमर के साथ, ये कैसे हो सकता है? जो तुमने अपने बाप जैसे मामू के साथ करना चाहा, इसके बाद तुम क्या समझते हो तुम्हें वफा मिलती? अरे आगे अपना अंजाम देखो। ज़मीर फ़ौरन बोला। इसके हाथ हथकड़ियों में जकड़ दिए गए। एक बाप ठप हो गया। गेम का लेवल एंड जिसमें वो ओवर हो गया था। जान यूसुफ के साथ वो मज़ीद गेम नहीं लगाएगा। इस चीज़ का एहसास इसे पुलिस मोबाइल में एक मुजरम के तौर पर बैठकर हो गया था। हॉस्पिटल का माहौल इस वक्त नमसत हो रहा था। बेंच पर अकरम साहब सर झुकाए बैठे थे। नूर बेगम बेहोश पड़ी जाना के साथ बेड पर इसका हाथ थामे बैठी थी।
آنسو ان کی آنکھوں سے مسلسل رواں دواں تھے۔ کھڑکی کے پاس کھڑے جان نے پریشانی سے اپنی پیشانی مس لی۔ دیکھیں، ہوش میں آ رہی ہے میری بیٹی۔ نور بیگم کی دبی دبی سی پرجوش سی آواز کانوں میں پڑتے ہی وہ تیزی سے پلٹا، جہاں جانا کی پلکوں کی لرزش اور ہاتھ کی حرکت اس کو ہوش میں آتا ظاہر کر رہی تھی۔ جان! ہوش میں آتے ہی اس کے لبوں سے جو پہلا لفظ ادا ہوا وہ اس شخص کا تھا۔ بیٹی وہ رہا جان۔ اکرم صاحب نے جان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بتایا۔ وہ نم آنکھوں میں ہزاروں شکوے لیے جان کو دیکھنے لگی۔ اکرم صاحب نور بیگم کا ہاتھ پکڑتے باہر چلے گئے۔ پیچھے وہ دونوں اکیلے رہ گئے۔ جان بیڈ کے قریب چیئر کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جانا ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی۔ جان نے بڑی نرمی سے اس کا ڈرپ والا ہاتھ تھام کر سہلانا شروع کیا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد آخر اسے ہی بولنے میں پہل کرنی پڑی۔ اپنے شوہر کے پیٹھ پیچھے عیاشی کرنے والی عورت جب رنگے ہاتھ پکڑی جائے تو اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا، کوئی وضاحت نہیں، کوئی صفائی نہیں۔ اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ جان نے کرب سے آنکھیں مینچ لی۔ ایسا مت کہو، اس نے التجا کی۔ تو پھر آپ یہ سب کہیں گے؟ ٹھیک ہے، میں خاموش ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں اپنی پلاننگ میں یہ بھول گیا کہ میں اس گیم میں جیت تو جاؤں گا، مگر جس کے لیے کھیل رہا ہوں کہیں جیت کے نشے میں اسے نہ ہار جاؤں۔ گیم؟ جانا حیران ہوئی۔ ہاں۔ جان تھکا تھکا سا مسکرا دیا، پھر چند لمحے بعد گویا ہوا۔ جب عامر ہمارے گھر آیا تو اس کی یہی چال تھی کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی ایسی حرکت ہو جائے جس سے وہ تمہیں میری نظروں میں گرا سکے۔ شفیق میرا خاص بندہ ہے جسے میں نے خود عامر کے پاس بھیجا تھا۔ وہ دکھنے میں تو عامر کے ساتھ کام کرتا تھا مگر حقیقت میں عامر کی ایک ایک حرکت کی رپورٹ مجھے پہنچاتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ سسر جی کی دولت کے پیچھے ہے جس کے لیے وہ تمہارا استعمال کر رہا تھا۔ تمہیں مہرا بنا کر وہ اپنے گیم کھیل رہا تھا۔ میں جانتا تھا ہماری اس طرح شادی ہو جانے اور اس کے پول کھولنے کے بعد وہ چپ نہیں بیٹھا رہے گا، تبھی میں نے یہ ساری گیم کھیلی۔ اور دیکھو آج عامر اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ میں جس چیز کی وضاحت چاہتی ہوں اس کو تم گول مول کر رہے ہو، اس نے شکوہ کیا۔ جان مسکرا دیا۔ اچھا بتاؤ جانے جانا، ہمیں ساتھ رہتے ہوئے ایک ماہ ہونے کو ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جب میں نے تمہیں اظہار محبت نہ کیا ہو، مگر بدلے میں تم مجھے کیا دیتی تھی؟ ایک سمائل تک نہیں۔ اب کی بار اس نے شکوہ کیا۔ جانا کا چہرہ شرمندگی سے جھک گیا۔ جان نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے سلسلہ کلام جوڑا۔ میں اس دن واقعی ہی بہت غصے میں تھا، مگر وہ غصہ تم پر نہیں عامر پر تھا، کیونکہ شفیق نے مجھے بتایا کہ بیوی کا ایسا رویہ تھا کہ عامر کے ساتھ۔ مجھے سن کر اچھا لگا، مگر مجھے ایسا بھی لگتا تھا جیسے تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ ایک موقع تھا، میں جاننا چاہتا تھا تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو کہ نہیں۔ میں نے تمہیں آزمایا، مگر یقین کرو تمہارا ری ایکشن دیکھ کر مجھے لگا کہ تم محبت کی بازی لے گئی ہو، مگر اپنے پلان کو پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا، اس لیے تمہیں تمہارے گھر بھیج دیا۔ خاموش ہو گیا۔ جانا لب بھیجے اسے دیکھ رہی تھی۔ مطلب یہ سب اس کا پلان تھا؟ اس کے جیتے جی مارنا حد ہو گئی تھی، بہت ہی۔ وہ ہو تم؟ وہ غصے سے بولی۔ وہ کیا؟ جان ہنستا چلا گیا۔ جانا نے اسے مکہ مارنا چاہا کہ درد سے اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ ڈرپ والے ہاتھ کو آگے کھینچ کر لے آئی تھی۔ اور رونا نہیں، رونا نہیں پلیز۔ اس کا ہاتھ سہلا کر جان اسے بچوں کے انداز میں بہلانے لگا۔ جانا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ مجھے وہ سائیکل لینی ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے وہ سائیکل چاہیے۔ 7 سالہ بچہ زمین پر ٹانگیں مارتا مسلسل روئے جا رہا تھا۔ بیٹا اگلی بار پکا، ابھی گھر چلو، پیسے نہیں ہیں۔ اس کو مسلسل پیار سے مناتے ہوئے اس نرم سے شخص کو دیکھتے ہوئے سارے لوگ رشک سے اس بچے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کس قدر پیار کرنے والا باپ ملا تھا جو بجائے جھڑکنے کے اسے پیار سے منا رہا تھا۔ بابا آپ ایسا کریں گے؟ میری ڈول اور باقی ڈولز واپس کر کے عامر کو سائیکل لے دیں۔ عامر کے ہاتھ میں ڈھیروں ٹوائز کو ایک نظر دیکھتی ہوئی باپ کے ساتھ چپکی وہ بچی ضبط سے بولی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ اس وقت نہ ہی شاپنگ مال میں تھا، نہ ہی اس کے ساتھ وہ شفیق سے ماموں تھے۔
اور نہ ہی ان کی بیٹی، وہ تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید تھا۔ بے اختیار وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ بے بسی کا احساس پڑ گیا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جب وہ اکیلا اور بے بس ہوتا ہے تو اسے اپنے چاہنے والے یاد آ جاتے ہیں۔ عامر کا حال بھی کچھ یوں ہی ہوا تھا۔ سر تھامے وہ بچوں کی طرح روتا چلا گیا۔ دولت کو پانے کے چکر میں وہ عزت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ بالوں کو نوچتے ہوئے وہ چیخ چیخ کر رونے لگا، مگر اب سننے والا کوئی نہیں تھا سوائے رب کی ذات کے، جو اسے اپنے خزانے سے ہدایت کی دولت عطا کرتا۔ ہاں، وہ اسے عطا کر چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی تازہ گلابوں کے پھولوں کی بھینی سی مہک اس کے ناک سے ٹکرائی۔ بیڈ کے آس پاس اصلی گلابوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ اوپر سے آتی لڑیوں نے مل کر بیڈ کے اوپر ایک چھتری سی بنائی تھی۔ ڈریسنگ اور بیڈ سائڈ ٹیبلز پر سرخ اور سفید گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، جبکہ بیچ چلتی کینڈلز کمرے کو خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ اور جو جان کے لیے کمرے کی خوبصورتی کی اصل وجہ تھی، وہ بیڈ پر بیچوں بیچ بیٹھی گھونگھٹ نکالے جان کے دل کے تار چھیڑ گئی۔ آج فنکشن میں بھی وہ اسے ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا تھا، اور آج کتنے دنوں بعد وہ اس کی دست میں آئی تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ بیڈ کی طرف بڑھا اور جگہ بنا کر جانا کے پاس بیٹھا۔ آج کا دن میرے لیے بہت خاص ہے، جب تم اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے میرے کمرے میں ہو، میری بن کر آئی ہو۔ اس کی بھاری آواز گونجی۔ گھونگھٹ میں چھپا وجود سمٹ کر رہ گیا۔ جان نے محبت سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور اگلے ہی لمحے کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا۔ اتنا بڑا جھٹکا لگا کہ اس کا رنگ افق ہو گیا۔ بانو کام والی نے تیزی سے بھاری دوپٹہ پیچھے کیا۔ صاحب جی معاف کیجیے گا، بی بی جی نے ایسا کرنے کو کہا، میں چلی۔ بانو 9-2-11 ہو گئی۔ موتیوں اور چوڑیوں کی چھن چھن کے ساتھ کھنکدار ہنسی اس کے کانوں میں پڑی۔ ناراضگی سے اس کی طرف مڑا، مگر وہ ڈریسنگ سے نکلتی جانا کو دیکھ کر اپنی ناراضگی اڑن چھو ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ اپنا ولیمے والا ڈریس غالباً چینج کر چکی تھی۔ پیروں تک آتا پٹھانوں کی سٹائل میں گول گھیرے والا سیاہ فراق، جس کے گھیرے اور بازوؤں پر سفید موتیوں کا کام کیا گیا تھا، کلائیوں میں بھر بھر کے سیاہ چوڑیاں پہنے وہ ہنستی ہوئی جان کے پاس آئی اور کلائیاں ہلاتے اس کے گرد چکر لگانے لگی۔ وہ ٹھٹکی باندھ کر اسے دیکھنے لگ گیا۔ جھٹکا لگا۔ اس کی کھنکدار ہنسی گونجی۔ جان نے اسے کلائی سے کھینچ کر اپنی گرفت میں لیا۔ بہت تیز ہو گئی ہو۔ اس کے کانوں میں اس نے دھیمے سے سرگوشی کی۔ آخر ایک پلیئر کی جو بیوی ہوں، وہ چہکی، مطلب پلیئر کی بیوی بننے کو تیار ہیں آپ؟ اس کے کانوں میں سوگ پھونکتا وہ اس کی دھڑکن روک گیا۔ جانا نے خاموشی سے اقرار کرتے ہوئے اس کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ جان نے محبت سے اپنی مضبوط پناہوں میں لے لیا۔ دور کہیں چاند مسکرا کر بادلوں کی اوڑ میں چھپ گیا تھا۔ تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا، تو میری سانسوں میں تخلیق خوشبو کی طرح، جانے جانا جانے جانا۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر ناول پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔